السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے 3 صورتیں پڑھی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور آخری سورہ سورہ ناس۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے نظر بد، بری نظر اور اس کا علاج۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ وقت نکال کر مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ آج 31 دسمبر 2017، آج آخری دن ہے اور 2018 میں انشاءاللہ ہم لوگ داخل ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں، کچھ بھائی ادھر ادھر گئے ہوں گے، جا رہے ہوں گے اور رات بھر جمع ہوں گے۔ تو مسجد میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد میں آنے سے فائدہ یہ ہے اور بیٹھنے سے کہ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ان کو 4 انعام مل گیا۔ 5ویں انعام کے بارے میں نے ذمہ دار سے بات کیا کہ بھائی ذرا کچھ کھلائیے اولائیے گا کہ نہیں کھلائیے گا، تو کہا الحمدللہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے، لیکن حدیث کے حساب سے آپ سب لوگوں کو 4 انعام مل گیا۔ 4 انعام کیا ہے؟ الحمدللہ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، کتاب نمبر 48، باب نمبر 11، حدیث نمبر 2699۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب کتاب کی آپ تلاوت کر لیجئے، 4 انعام نہیں ملے گا، لیکن اللہ کی کتاب پڑھیے گا، اور اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم، اور قرآن کریم کے مجلس میں بیٹھیے گا تبھی 4 انعام ملے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرآن کے علاوہ دوسری ہر چیز ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر قرآن کا درس ہو اور قرآن کے درس میں بیٹھے تو 4 انعام مل گیا۔ نمبر 1، الا نزلت علیہم السکینہ، وہاں شانتی ہی شانتی ہے۔ آج سب لوگوں کو شانتی کی تلاش ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ پریشان ہیں، اب وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ پریشان ہے، کیسے پریشان ہے؟ سب لوگ الگ الگ طریقے سے پریشان ہیں۔ کوئی بال بچے کو لے کر پریشان ہے، کوئی شوہر کو لے کر، کوئی بیوی کو لے کر، کوئی روزی روٹی کو لے کر، کوئی برے خواب کو لے کر، وغیرہ وغیرہ، سب پریشان چل رہے ہیں۔ حل ایک ہی ہے، قرآن کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائیے۔ لیکن لوگ کہاں آتے؟ قرآن کی مجلس میں۔ ہاں، اگر مسجد والے یہ اعلان کر دیں کہ فجر کی نماز میں جو بھی بھائی آئیں گے ان کو 500 روپیہ ملے گا، تو بھلا بتائیے فجر میں جگہ ملے گی؟ صرف 500 روپے کے لیے فجر میں جگہ ملے گی ہی نہیں، اور جتنے لوگ آئیں گے سب کو 500 ملے گا۔ تو ہم اور آپ اپنے بیٹے کو بھی لے آئیں گے اور اس وقت افسوس بھی کریں گے یار میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی کا 500 ملے گا۔ اگر 10 گو بیٹا ہوتا تو کم سے کم 10 کا 500 ملتا، الحمدللہ۔ تو دیکھیے صرف 500 کے لیے فجر میں مسجد بھر جائے، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پوری دنیا ہم کو دے دی ہے۔
سب سے بڑا مالدار کون ہے بھائی؟ گوگل والے، بل گیٹس. اپنے انڈیا کے اندر لیتے ہیں مکیش امبانی ہے، اڈانی ہے، سب الگ الگ ہیں، لیکن سب الگ الگ مالدار ہیں، لیکن آپ سب کو مل کے مالدار ہیں. نہیں سمجھے؟ سب لوگوں کے پاس پیسہ الگ الگ ہوگا، لیکن سب لوگوں کا پیسہ ایک ساتھ، اس سے بڑا پیسہ آپ لوگوں کے پاس ہے. ارے مولوی صاحب مذاق کر رہے ہیں کا؟ مولوی صاحب مذاق نہیں کر رہے ہیں. صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کے وقت کی 2 رکعت، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو، 2 رکعت پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے اس سے بہتر ہے. تو بولیے امبانی اندر آئے کہ نہیں آئے؟ اڈانی اندر گھسے کہ نہیں گھسے؟ عظیم پریم جی اندر آئے کہ نہیں آئے؟ بل گیٹس اندر آگے کہ نہیں آگے؟ تو سب الگ الگ ہیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ساتھ جمع کر لیا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت کی پابندی ہوگی تب، فجر کی نماز کی پابندی ہوگی تب تو مسجد میں سکون ہے، شانتی ہے. کچھ بھائی آج شراب پئیں گے، بد نصیب نوجوان، کچھ بہن بھی جائے گی، ان کو بھی ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے، ناچ گانا چلے گا، کہیں اللہ دھسا نہ دے. اور اللہ دھسا بھی سکتے، پکڑ بھی لے، کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا، لیکن مانیں گے نہیں. کیا کریں؟ لیکن کچھ لوگ مان جاتے ہیں الحمدللہ. سب نوجوان خراب نہیں ہیں، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں بہت سارے. کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں، اور ناچ گانا کرے گا، ڈی جے پر ناچے گا، ادھر ناچے گا، ادھر اس کی کمر چلی جائے گی. کیونکہ حدیث کے اندر کیا آیا؟ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212، فی ھذہ الامہ خسف و مسک و قذف، اس امت کے اندر دھسنا پھٹ جائے گا، یعنی زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی. کب ہوگا یہ؟ اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا. اگر خان صاحب ناچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ صاحبہ بھی ناچ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے، لوہا اور چمبک جب ایک ساتھ رہے تو دونوں ملنا چاہتے ہیں یا ہٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے بھائی؟ اگر لوہا اور چمبک کو ایک جگہ رکھیے گا تو دونوں ملنا چاہے گا یا ہٹنا چاہے گا؟ صرف خان صاحب ہی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، صاحبہ بھی ذمہ دار ہیں. صرف وہ نوجوان لڑکے ذمہ دار نہیں ہیں، کالج میں پڑھنے والی بھی ذمہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ، سب لوگ ذمہ دار ہیں بھائی. اب یہ ہے کہ وہ 50 مرتبہ ایسا کرتا ہے تو کم سے کم یہ 2-4-10 مرتبہ تو ساتھ دے گی. اس امت کے اندر دھسنا پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی. کب ہوگا؟ اذا ظہرت القیان، جب ناچنے گانے والیوں کا زور ہوگا. والمعازف، ڈھول باجے بکیں گے. آپ سب لوگ موبائل یہاں جمع کر سکتے کیا؟ کوئی نہیں کرتا. حافظ صاحب کوئی نہیں کرتے. کیوں؟ کہیں مولوی صاحب اندر چیک کر لیں گے، گانا ہونا تو ہے نہیں. اور بھائی ہم کہاں کو جائیں گے چیک کرنے؟ مولوی صاحب لے کے نہیں جائیں گے. لیکن اس کے اندر میموری فل ہے، ناچ گانا ڈھول باجا. کاش قرآن کی بھی میموری اس کے اندر رکھتے، حدیث والی بھی رکھتے، کاش. چلیے نمبر 3 جو سزا ملے گی، کیوں ایسا ہوگا؟ 3 سزا ملے گی، 3 برائی ہے تو. جیسے چہرے بگاڑ دیے گئے، پتھر کی بارش اور زمین پھٹ گئی، تو 3 غلطی. مطلب ڈھول باجے بکیں گے، ہر جگہ دیکھ لیجئے ڈی جے بج رہا ہے خوب تیز. اگر مسجد والے کچھ بولے، مدرسے والے کچھ بولے تو امام صاحب کو آگے لوگ پیٹیں گے، مؤذن صاحب کو آگے پیٹیں گے. ارے منع کرتے ہیں، شادی بیاہ لائف میں ایک ٹائم ہوتی ہے، اور اب ڈی جے بجانے سے منع کرتے ہیں، ناچنے سے منع کرتے ہیں. اب کان میں بالی پہن کے ہمارے کچھ نوجوان ناچتے ہیں، کان میں بالی، منہ میں گالی، ہونٹوں پہ لالی. چند دنوں کے بعد یہ سب بھی دیکھیے گا. کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں. نمبر 3 وہ شربت الخمور، اور شراب بھی پی جائے گی. آج کی رات دیکھیے گا، کسی اخبار میں نے یہ پڑھا، ٹارگٹ ہے کہ 1000 کروڑ کا فائدہ ہونے والا، شراب بکے گی تو 1000 کروڑ. ارے بھائی پورے انڈیا میں بین کر دو، بھائی پورے دنیا میں بین کر دو شراب کو. تو بات یہ چل رہی تھی مسجد میں آنے سے فائدہ. نمبر 1 سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. نمبر 2، نمبر 3 فرشتے پر بچھائے ہوئے، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، بھائی بہن چھوٹے بڑے سب لوگوں کے لیے فرشتوں نے پر بچھا دیا. ہم گناہگاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اب آج جو ناچے گا، کمر ہلائے گا، شراب پیے گا، پھر بیچ پر جا کے دیکھیے اس کا نام رکھ دیا ہے بیچ، جبکہ وہ کنارہ ہے، اس کو بولتے ہیں بیچ. ارے بیچ مطلب سینٹر میں ہونا چاہیے. تو کتنے لوگ اس میں بھی جائیں گے، سیلفی لیں گے، کوئی ادھر کی لے رہا، کوئی ادھر کی لے رہا.
ابھی لوکل ٹرین بھی آج کچھ رات تک زیادہ چلے گی، اسپیشل بھی چلے گی، اور موقع مل رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے، اور پھر سب چلیں گے، سب ہوگا، کیا معلوم کچھ بھائی کا آخری دن نہ ہو جائے، کچھ بھائی کا آخری دن نہ ہو جائے، افسوس کی بات ہے۔ چلیے آپ لوگ یہاں موجود ہیں، 3 انعام کی بات ہو گئی۔ چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے، ہم لوگ سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب ایک آدھ 2 لوگوں کا نام لیں گے، حافظ صاحب کا نام لے سکتے، ایک آدھ 2 لوگوں کا اور نام لے سکتے، اللہ سب لوگوں کا نام گن گن کے لے رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ ہم گناہگاروں کا نام فرشتوں کی مجلس میں لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر تو بولیے خوشی کے مارے الحمدللہ۔ اب کتنے لوگ گانے کی مجلس میں رہیں گے، شراب کی مجلس میں ہوں گے، اللہ نام لیں گے۔ چلیے 5واں انعام انشاءاللہ کچھ ہلکا پھلکا رہے گا انتظامیہ کی طرف سے الحمدللہ، تو مسجد میں آنے کا فائدہ۔ میرا عنوان ہے بری نظر اور اس کا علاج۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی آنکھ میں اور کچھ لوگوں کی زبان میں وہ طاقت رکھ دی ہے کہ اگر وہ تاک لے یا کچھ ٹوک دے تو آپ کے اوپر اثر ہو جائے گا، میرے اوپر بھی اثر ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اور آنکھ کا اثر، بری نظر کا اثر یا ٹوہ کا اثر اسی وقت ہوگا جب رب چاہے گا، اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ صحیح کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، اور جتنی بھی مصیبت ہے اللہ نے لکھ رکھی ہے اتنی مصیبت آئے گی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51۔ آپ کہہ دیجئے جتنی بھی مصیبتیں ہم پر آئی ہے سب اللہ نے لکھ رکھی ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، کبھی کبھی اچھے لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا برے لوگ بری نظر لگاتے ٹوہ کر دیتے ہیں۔ تو آج کی تقریر میں جو بھی وقت ملا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین علاج ہے، اور آسانی کے ساتھ وہ دعا پڑھ لیں گے تو کسی کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے یہ جانتے ہوئے چلیں کہ جنات بھی اگر طاق دے تو جنات کا اثر ہم لوگوں کو ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہم تو جنات کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اگر جنات نے ہم کو طاق دیا اور جنات نے گھور لیا تو اس کا اثر ہو جائے گا اور ہم بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ دلیل سنن ترمذی کتاب الطب کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 2058 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی آنکھ اور انسانوں کی آنکھ سے پناہ مانگتے تھے، یعنی جناتوں کی آنکھ اور انسانوں کی آنکھ سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ معوذتان یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اتر گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جنات بھی اگر طاق دیں گے تو اس کا اثر ہو جائے گا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، اگر کافر لوگ بھی طاق دیں، گھور دیں یا کچھ بول دیں تو اس کا اثر ہو جائے گا، اللہ چاہیں گے تبھی ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 51 اور 52 ہے کہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے یا قرآن پاگل پناہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے، نمبر 2 کافر کی بھی نظر لگتی ہے، نمبر 3 کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب اس کا اسٹیپ ہے کیسے نظر لگتی ہے۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، کسی نے گھور دیا، آواز بڑھ جائے گی، آرام سے چل ہی نہیں پائیں گے۔ کوئی مدرس ہے پڑھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کسی نے کچھ بول دیا اور اللہ نے اگر اس کے آنکھ میں رکھا ہے یا بول میں رکھا ہے تو ختم، ان کو بیماری ہو جائے گی اور پھر اچھا نہیں پڑھا پائیں گے۔ کسی کو بھی کسی کی نظر لگ سکتی ہے، لیکن کب لگے گی؟ جب اللہ چاہیں گے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ احتیاط کے طور پر آدمی کچھ کر سکتا ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب بھیجا، ان کے پاس کتنے بچے تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس؟ بولیے نا، کتنے بچے تھے؟ 11۔
اور خود وہ سب پورا لگا کے 12 ہو جائیں گے نا. اچھا, اور اپنے لوگوں کے پاس کتنے ہیں ابھی؟ 10 والے کوئی ہیں کیا اس مجلس میں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. کیا ہو رہا ہے؟ 10-12 تھے ان کے پاس. جب وہ 12 تھے اور 10 کے 10 اور 11 کے 11 اگر مصر جائیں گے اور بادشاہ کے پاس اور ایک ٹیم بن جائے گی. کرکٹ میں کتنے پلیئر کھیلتے ہیں بھائی؟ 11. فٹ بال میں کھیلتے ہیں 11. تو یہ 11 کے 11 اگر ایک ہی دروازے سے, یاد رکھیے گا نظر کیسے لگتی, ہٹے کٹے, باڈی بلڈر, خوبصورت. تینوں جملے پر غور کیجیے. ہم اور آپ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں اور ذرا خوبصورت لگتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ انگریز لگتا ہے. اور اگر کوئی بچہ اور زیادہ اچھا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اسمارٹ کڈس ہے. فلمی دنیا کا ایک پیارا سا بچہ اسمارٹ کڈ ہے. وہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو؟ جانتے سب ہیں, لیکن سر کون ہلائے گا؟ ماشاءاللہ اچھا ہے, وہ پیارا ہے. بھائی جو چیز پیاری ہے وہ پیاری ہے الحمدللہ. لیکن لوگ دیکھیے کیسے دکھاتے. اب مولوی صاحب بتائیں گے کیسے کیسے نظر لگتی. تو پہلے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ لیتے. ان کے بچے جو تھے خوبصورت بھی تھے, تگڑے بھی تھے, لمبے ترنگے تھے اور گھوڑے چٹے تھے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 67 اور 68 پر غور کیجئے. 67-68. قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. میرے بیٹو, بادشاہ کے پاس جا رہے ہو, یعنی اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں کنعان سے مصر. اس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ قحط سالی تھی, بارش وارش نہیں ہوتی تھی, غلہ واللہ تھا ہی نہیں. اور مصر کا جو بادشاہ ہے, ہاں, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا معلوم کہ وہ جو بادشاہ وہ بھی ان کا بیٹا ہے, پتہ ہی نہیں. لیکن بھیجا سب کو, بیٹے جاؤ جاؤ بیٹے, اور بادشاہ کے پاس ایک ہی دروازے سے مت جانا. اب ان کی طرف سے اپنا تھا, احتیاط ہے. اس لیے جو بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا اس کو گھر والے نکالتے نہیں باہر. ٹھیک ہے احتیاط کر سکتے آپ, لیکن اگر لگنا رہے گا تو لگ جائے گا, چاہے کچھ بھی کر لیجیے. اللہ لکھے رہیں گے تو لگ جائے گا, اور اللہ ہی چھوڑا دیں گے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو کیا ہوا, وہ سب کے سب بھائی جب جانے لگے تو کہا بیٹے الگ الگ جانا, لیکن بیٹے اللہ الگ لکھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, اور اس کا حل بھی بتا. بھائی بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا. تو یہ 3 چیز سے پتا چلا, جنات کی بھی نظر لگتی ہے, کافر کی بھی نظر لگتی ہے, کسی انسان کی بھی کسی کو لگ سکتی ہے. بری نظر کا نقصان کیا ہے؟ اگر بری نظر کسی کو لگ جائے تو اس کا نقصان. کچھ مولوی لوگوں کا گروپ, مولانا لوگوں کا گروپ ٹرین میں سفر کر رہا تھا, تو کیا دیکھا, ایک بچہ ہے بہت رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے, پوری بوگی کو اپنے سر پر اٹھا لیا ہے, بہت رو رہا ہے. وہ سب آ کے چپ کراتے. اب ایک ہی بچے میں ہم اور آپ تنگ ہو گئے ہیں. لوگ مولوی صاحب کے پاس آتے, مولوی صاحب کچھ دعا بتا دیجیے تاکہ یہ رونا بند کر دے. ارے بھائی بچہ جب نہیں روئے گا تو بڑا سیانہ روئے گا کیا؟ بچہ ہے وہ روئے گا, اس کو رونے دیجیے. آپ تو کم سے کم برداشت کیجیے. تو کتنے ماں باپ کیا کرتے, چپ بیٹھ. اور کتنی امی جو پہلے سے بول دی, دیکھ ابھی مہمان لوگ آئیں گے, زیادہ کودنا نہیں, تو وہ جان بوجھ کے صوفہ پہ جا کے کودتے رہتا کہ کم سے کم ایک موقع تو ملا ہے. کود رہا ہے بھائی, بچہ ہے اس لیے کودے گا. 2 شکایت بہت رہتی ہے بچوں کو لے کر, مولوی صاحب بہت جھگڑتا ہے, اور دوسری چیز یہ مانتا ہی نہیں, بڑا ضدی ہے. کوئی بھی ماں بتائیے جو یہ 2 سوال نہ پوچھتی ہو. آپس میں بہت لڑائی کرتا ہے اور ضدی بہت ہے. کوئی بھی باپ, بڑا مسئلہ ہے. ضدی ہے, اگر اچھے کام کے لیے ضدی ہے تو ٹھیک ہے. اصل میں اس نے کیا ایک نبض پکڑ لی ہے ہماری. اس طرح روئیں گے, ضد پکڑیں گے تو ممی دے دے گی, پاپا دے دیں گے, تو آپ نے اور ہم نے اپنا نبض کا ہے پکڑوا لیا, جھیلیے. اور ایک ہی میں اتنے پریشان ہو گئے, ذرا اٹھانا پڑے گا. تو کیا وہ بچہ رو رہا تھا, سب آ کے منع کرتے,
بچے لوگ سے پیار تو ہوتا ہی ہے، مان ہی نہیں رہا ہے، پوری بوگی کو اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے۔ کچھ مولانا لوگوں کا گروپ تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کو کسی کی نظر لگی ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے جیسے ہی پھونکے اور کچھ دعائیں، وہ بچہ سو گیا، سب لوگ ایک دم شانت ہو گئے۔ اب سب لوگوں کی نگاہ مولانا کے گروپ پر، ارے یہ کیسے لوگ ہیں، ہم لوگوں سے شانت ہو ہی نہیں رہا تھا اور ان سے ہو گیا۔ تو اصل میں اس بچے کو نظر لگ گئی تھی، کسی کی نظر لگی ہوگی، تو اب وہ پتہ تو نہیں چلا، تو جب پتہ نہیں چلا تو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے اور کہیں ایسے ملے، پہلی بات ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ شام کے وقت مغرب کی جب اذان ہے اس سے پہلے اپنے بچے کو گھر میں بند کر دیجئے، لیکن ہوتا نہیں ایسا۔ کتنی امی کو دیکھ لیجئے مغرب کے وقت ہی مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، نماز سے کیا لینا دینا، اور بچے کو بھی لے کے گھوم رہی ہے۔ تو اگر بھوت پکڑ لے گا تب، شیطان پکڑ لے گا تب، کوئی طاق دے گا تو، وہ سب کا خیال نہیں، خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں مغرب کے کچھ دیر کے بعد نکالنا ہے تو نکالیے، کوئی بات نہیں۔ نظر جب لگتی ہے تو اس کے اندر بہت پاور ہے، نظر میں پاور۔ سلسلہ احادیث صحیح ہے، حدیث نمبر 1250 1250، العین حق العین حق العین تنزل الحالق تستنزل الحالق، بری نظر لگنا حق ہے، بری نظر لگنا حق ہے، اور آدمی اگر اوپر ہے تو نیچے گر جائے گا۔ اب اوپر ہے تو نیچے گر جائے گا مطلب اگر آپ کوٹھے پر چڑھے ہوئے ہیں اور کسی نے طاق دیا اور کہے تو آپ نیچے آ جائیں گے۔ بائک پر آپ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، نیچے آ جائیں گے، گر سکتے۔ یہ بری نظر میں اور آنکھ میں یہ پاور ہے۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، کسی نے ایسا گھور دیا، آواز بند ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے وہ سب پاور کسی کی آنکھ میں رکھ دیا، اب بیچارہ کرے کیا؟ کچھ لوگ جان بوجھ کے لگاتے یا جان بوجھ کے ٹوکتے، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ میں ہے ہی، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا آسان علاج ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ تو میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ بری نظر اگر کسی کو لگے اور لگ گئی تو وہ آدمی گر سکتا ہے۔ نمبر 2، بری نظر کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ موت ہونے والی ہے، تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موت بری نظر کی وجہ سے ہے۔ صحیح الجامع، علامہ البانی رحمہ اللہ کتاب ہے، حدیث نمبر 1206 1206، اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، میری امت میں زیادہ تر موت تقدیر کے بعد آنکھ لگنے کی وجہ سے ہے۔ آنکھ لگنا مطلب بری نظر کی وجہ سے ہے۔ بری نظر میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھ دیا ہے کہ بری نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیا میں گھسا دے، اونٹ کو ہڈیا میں گھسا دے مطلب ابھی مولوی صاحب سمجھائیں گے۔ سلسلہ احادیث صحیح ہے، حدیث نمبر 1249 1250، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرا، غور سے سنیے یہ حدیث، کہ بری نظر کی وجہ سے آدمی قبرستان جا سکتا ہے، یعنی قبر میں چلا جائے گا، اور بری نظر لگنے کی وجہ سے بھاری بھرکم اونٹ، وہ ہانڈی ہوتا ہے نا کھانا پکانے والا، اس میں گھس جائے گا، اس میں گھس جائے گا مطلب اب اونٹ تو یہاں کہاں ملے گا، تو آپ کی جو بہترین بائک ہے وہ سلپ ہو سکتی ہے، بہترین کار، بہترین گاڑی یا کوئی بھی رہے، اگر کسی نے طاق لیا تو گڑبڑی ہو سکتی۔ اللہ نے اس کے اندر پاور رکھا ہے۔ چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو نظر لگتی ہے کچھ زیادہ۔ ایک حدیث میں آیا، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5739، اس کے اندر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی بیتہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں دیکھا، جاریتن، ایک بچی کو، اس کے چہرے پر لال دھبا یا پیلا دھبا تھا، تو کبھی کسی کو نظر لگ جائے تو چہرے کے اوپر دھبا یعنی نشان لگ سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرہ،
لوگوں جاؤ اس کے لیے جھاڑ پھونک کرو کیونکہ اس بچی کو بری نظر لگ گئی ہے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی تھی۔ حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب الطب کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 2059 کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، جعفر کے جو بچے ہیں نا، جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ تو کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو نظر لگتی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اس کا مطلب جھاڑ پھونک عورت بھی کر سکتی ہے، صرف مرد لوگ ہی جھاڑ پھونک کریں گے ایسا نہیں ہے، عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو ابھی مولوی صاحب بتائیں گے کہ خواتین کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعا یاد کر لیں۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بچہ رو رہا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ بیماری کی وجہ سے بھی روتا ہے، ایسا فوراً نہیں دماغ لے جانے کا ارے کسی نے کر دیا، ہاں لیکن آپ دعا بھی کیجئے دوا بھی کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ جھاڑ پھونک کرو، کیونکہ تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہوتی ہے تو یہی آنکھ ہے، یعنی آنکھ کی وجہ سے، بری نظر لگنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا اور بچے لوگوں کو نظر لگتی۔ اب یہاں سوال دو پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے اور میری نظر دوسرے کو نہ لگے، یہ دو سوال ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ اگر پتہ چل گیا تو نظر کیسے چھڑائیں گے، اور چوتھا سوال ہوگا کسی کے بارے میں اگر پتہ نہیں ہے تو کیسے چھڑائیں گے۔ چار سوال سمجھے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ میری نظر کسی کو نہ لگے، دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے کی نظر مجھے نہ لگے، تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی کے بارے میں پتہ چلا کچھ بول دیا تو اب وہ علاج کیسے کریں گے، چوتھا سوال یہ ہے کہ جب پتہ ہی نہیں کس نے کر دیا تو اب اس کا علاج کیا ہے۔ یہ 4 پوائنٹ پر بات کرنی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میری نظر آپ کو نہ لگے، یعنی ہم اور آپ سب سوچے کہ بھئی میں کسی کو نظر نہ لگاؤں تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا، اگر اس پر غور کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ، نہیں غور کریں گے تو بڑا نقصان۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 447 حدیث نمبر 15700 اذا رأى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله ما يعجبه فليبركه فان العين حق۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو اپنی نظر دوسرے کو نہیں لگے گی۔ وہ کیا ہے؟ جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں 3 چیز کے بارے میں غور کرے، بھائی کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی کے بارے میں سنے، بھائی کے بارے میں سنے، تو اب بھائی کے بارے میں کیا سنے؟ سننے میں آیا کہ بھائی متولی بن گیا ہے، سننے میں آیا کہ بھائی صدر چن لیا گیا ہے، سننے میں آیا کہ بھائی پردھانی میں کھڑا ہوا تھا اور جیت گیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ بھائی کی لاٹری لگ گئی، الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں، یعنی نام سنا۔ جب ہم نے نام سن لیا تو کیا کرنے کا؟ نمبر 1 یاد رکھے رہیے گا، نام۔ اور بھائی کے جان کے بارے میں سنا، جان۔ جان کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ کیا گھڑی جم رہی ہے۔ اب دیکھیے مولوی صاحب بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، تو بھائی کی گھڑی، بھائی کا موبائل، بھائی کا چشمہ، یعنی آدمی کے اوپر کیا کیا ہو سکتا۔ تو ابھی آج کل موبائل بہت اچھا چل رہا ہے، اور کیا موبائل ہے آپ کا؟ جہاں ہم نے ایسا کہا نا کیا موبائل ہے تو ذرا سنبھل کے بولیے گا۔ اوہو کتنی بہترین قلم ہے، اب مولوی صاحب کی قلم تو بہترین نہیں ہے لیکن ایک دکھایا آپ کو۔ اوہو کیا گھڑی ہے، تو کوئی بھائی گھڑی اچھی پہن کے آیا ہوا، لگ رہا ہے حج پہ گئے ہوئے تھے، کہا اوہو کیا گھڑی ہے، چشمہ بھی کیا جم رہا ہے، اور خاص طور پر چہرہ اگر گورا ہو اور اس کے اوپر کالا چشمہ تو کیا کہنا، ایک بولتے ہیں نا غضب ڈھا رہا ہے۔ اور کتنے لوگوں کی مونچھ بھی غضب ڈھانے والی ہوتی، یعنی میں صرف جسم کی بات کر رہا ہوں، اور کتنے لوگوں کی داڑھی بھی الحمدللہ ماشاء اللہ، اور کتنے لوگوں کی باڈی بھی سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے بھائی میں کیا، انگوٹھی بھی لگ رہا شادی والی پہنے ہیں، کہا اب یہ سب چیز میں بتایا، یعنی کیا کیا آپ دیکھ سکتے بھائی کے اوپر۔ تو جب یہ سب چیز نظر آ جائے، اب بھائی کے مال کے بارے میں سنا، سننے میں ماشاءاللہ دوسری دکان بھی آپ کی ہو گئی ہے، الحمدللہ، اوہو ماشاءاللہ گھر بھی آپ نے خرید لیا،
ایک تو نام، دوسرا بھائی کے خود اپنے اندر، تیسرا بھائی کے بارے میں مال. ماشاء اللہ دوسرے لوگوں کے اچھے دن ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے تو بڑے اچھے دن چل رہے ہیں الحمدللہ. 3 چیز سن لیے تو بولنا کیا چاہیے؟ بارک اللہ، اللہ برکت دے. یہ سب بولنے سے پہلے بارک اللہ گھڑی بہت جم رہی ہے، بارک اللہ چشمہ بہت جم رہا ہے، بارک اللہ ٹی شرٹ تو آپ کے اوپر بہت جم رہی ہے، بارک اللہ پینٹ بھی اچھی ہے، الحمدللہ بارک اللہ، اللہ برکت دے انگوٹھی بڑی اچھی، اللہ برکت دے آپ کا موبائل شاید 50,000 سے کم والا نہیں ہے. بارک اللہ بولنا ضروری ہے. اگر ہم نے بارک اللہ بولا تو سامنے والے کو اپنی نظر نہیں لے، اور اگر بارک اللہ نہیں بولے تو آج کل وہی ہو رہا ہے، واہ 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 واہ، ہو سکتا ہے نظر لگ جائے، ہو سکتا ہے نظر لگ جائے. اس لیے بارک اللہ کہنا سیکھیے. سمجھ گئے؟ اب دوسرے کی نظر جو ہے وہ ہم کو نہ لگے. اب یاد کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برکت کی دعا کے لیے بولتے اللہ برکت دے. ایک پر غور کیجئے، ایک حدیث پر، سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2130 دلہا دلہن کو جب دیکھتے ہیں نا، دلہا دلہن کو، تو اس کے لیے دعا ہے. کون سی دعا ہے؟ دلہا میاں مبارک ہو. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مبارک ہو. تو یہ مبارک والا بھی لفظ برکت کے لیے اچھا ہے. کم سے کم عربی نہیں آتی تو اردو ہی میں تو مبارک بول دو، لیکن اس کا مطلب سمجھیے. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. دلہا دلہن کو یہ دعا دینی چاہیے. آخر یہی دعا کیوں سکھائی گئی ہے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا. اب اس دعا کے معنی پر غور کیجئے. اللہ برکت دے آپ کے لیے، آپ کے خلاف، اور آپ دونوں کو بھلائی پر جمع کر دے. ایک بات کہوں، شاید کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. دلہن کو جب سجاتے ہیں شادی کے لیے، اور دلہا میاں بھی جب سجتے ہیں شادی کے لیے، تو جب شادی کے لیے ان کو سجایا جاتا ہے تو کیسے سجتا ہے وہ؟ اور اگر ہم اور آپ اسی حالت میں دیکھیں کہ وہ سجا ہوا ہے اور بارک اللہ نہیں بولے کیونکہ وہ خوبصورت بن گیا ہے، اور بغیر بارک اللہ کے دیکھ لیے تو کہیں اپنی نظر ان کو لگ نہ جائے. اور دلہن کو جب سجاتے ہیں تو دلہا میاں سے زیادہ سجاتے ہیں یا کم سجاتے ہیں؟ حق ایمانداری بولیے گا. بیوٹی پارلر لیڈیز کے لیے، جینس کے لیے بھی ہے کیا بیوٹی پارلر؟ حافظ صاحب جینس کے لیے بھی ہے؟ اچھا جینس کے لیے بھی ہے. اور دلہا میاں کو سجانے کے لیے بھی بیوٹی پارلر ہے حافظ صاحب؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو جب دونوں کے لیے ہے اور جب دلہن کو سجاتے ہیں تو پہلے ہی کہا جاتا ہے اتنی اچھی طریقے سے دلہن کو سجاؤ کہ دلہا میاں دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں. غلط نہیں بول رہا ہوں، غلط نہیں بول رہا ہوں. ابھی حافظ صاحب ثابت کریں گے کیسے. ایسے سجاؤ دلہن کو کہ دلہا میاں دیکھتے ہی پہلی نظر دیکھے اور وہ بے ہوش ہو جائے. یہ بے ہوش ہونے کے لیے میں دعا نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا سجاؤ کہ اس کے دماغ میں یہ ایک دم چڑھ جائے کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بس میری ایک ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے جو جیسا سجایا ہے یا ماحول میں جو سجایا جا رہا ہے، اگر وہ خوبصورتی اخلاقی خوبصورتی نہیں ہے، صرف اوپر کی خوبصورتی ہے، تو پہلی رات جب آدمی دیکھے گا، دلہا دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، نمبر 1. اور صبح کے وقت جب دلہن کا میک اپ اترے گا تب بے ہوش ہو جائے گا. نہیں سمجھے حافظ صاحب؟ سمجھ گئے اشارہ؟ فل میک اپ میں تھی تو بے ہوش ہو گیا، اور صبح کے وقت جب پورا میک اپ اتر گیا، ارے کیسی لگ رہی تھی ابھی کیسی ہے، ہوا نا؟ یہ ہو رہا ہے. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے. اب مولوی صاحب ایسے دعا نہیں بتاتے، اس کی اہمیت ہے. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. تو ہم اور آپ جب بھی کسی کو دیکھیں، جب پیارا بچہ لگے، ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کا بیٹا تو اسٹار کڈ ہے، سب کے لیے اس کا بچہ اپنا اسٹار ہوتا ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں واقعی جو دل کو کھینچتے ہیں، آنکھوں کو کھینچتے ہیں، اور آدمی کی نظر اس طرف جاتی ہے تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. اب کچھ لوگ بولیں گے مولوی صاحب اتنی لمبی دعا تو مجھ کو یاد ہی نہیں ہے.
تو دلہا دلہن کو کیا کرنے کا؟ تو سیدھا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو یہ لفظ مبارک بھی برکت کی دعا ہے. اب دوسرا سوال لگ گیا کہ دوسرے کسی کی نظر اپنے کو نہ لگے، ایک سوال ہے. تو ہم اور آپ ہمیشہ سوچتے رہیں کہ اللہ نے جو ہم کو نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں. دودھ پینے کی دعا معلوم ہے؟ کون سی دعا ہے وہ؟ بولیے گا. دودھ پینے کی دعا بھول گئے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3730. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ تو برکت دے اور زیادہ دے. یہ برکت کی دعا کیوں ہے؟ اس پوائنٹ پر غور کیجیے گا. آپ وہ تمام دعائیں اٹھا لیجئے جس میں برکت کا لفظ آیا ہے، اس میں سمجھ جائیے گا اللہ کی ایک ایکسٹرا نعمت آپ کو مل رہی ہے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا. تو نمبر 1 اللہ سے دعا کرتے رہنا. نمبر 2 جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کیجیے. ہم اور آپ بڑے ناشکر ہیں. بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ بہت گڑبڑ چل رہا ہے. اور ابھی تو بیچارے 2 چیز بہانہ بنے ہوئے ہیں حافظ صاحب، ایک نوٹ بندی، ایک GST. یہ بیچارے دونوں بہانہ بنے ہوئے ہیں تاکہ دین کے کام میں نوٹ نہ دینا پڑے. شادی بیاہ میں GST کا کبھی اثر نہیں ہوا کیا؟ شادی بیاہ میں نوٹ بندی کا اثر نہیں ہوا. ارے آپ جا کے دیکھ لیجئے کچھ غیر مسلم بھائی، وہ بھی اپنے بھائی ہیں، ان لوگوں نے صرف چائے پر شادی کی ہے نوٹ بندی کے دور میں. بھائی صرف چائے پلائیں گے. مسلمانوں کی تو ایک بھی شادی چائے پر نہیں ہوئی، جبکہ ان کے یہاں شادی صرف چائے پر ہی ہونی چاہیے تھی. تو اللہ برکت کیسے دیں گے؟ نوٹ اور GST. اللہ سے GST کر لیجئے، اللہ 5 نعمتیں دے دے گا. اللہ سے GST کیا ہے بھائی؟ جی مانے گناہ، اس مانے سے، ٹی مانے توبہ. گناہوں سے توبہ کر لیجئے 5 انعام مل جائے گا. 5 انعام کیا مولی صاحب؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 12 پڑھیے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا لوگو توبہ استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. نمبر 1 آسمان کو کھول دے گا یعنی بارش ہوگی. GST کریں گے تو بارش ہوگی. اس کے بعد کیا؟ نمبر 2 اللہ مال دے دے گا. نمبر 3 اللہ بیٹے دے دے گا. ایک آگ جگہ گیا، لوگوں نے پوچھا مولی صاحب میرے پاس تو 2-4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہو جاتا. ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر آپ کے پاس 4 بیٹیاں ہیں تو 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے. جس کے بعد 2 بیٹی ہے 1 مرتبہ تو ساتھ میں جائے گا، اور جس کے بعد 4 ہے تو 2 مرتبہ ساتھ میں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حدیث میں کیا؟ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631 2631، اور بالغ ہو گئی، وہ آئے گا اور میں جنت میں ساتھ میں ہوں گے. بولے مولی صاحب دعا کر دیجیے. آپ اللہ سے توبہ استغفار کیجیے، اللہ چاہیں گے تو دے دیں گے. تو ایک انعام کیا ہے؟ بارش ہوگی. نمبر 2 انعام کیا ہے؟ اللہ مال دے دیں گے. GST کا اثر مال پر ہو رہا نا، توبہ کر لیجیے اللہ. نمبر 3 اللہ بیٹے دے دیں گے. نمبر 4 اللہ پانی کی نہر جاری کر دیں گے. کہیں کہیں پر آپ دیکھیے پانی ہے ہی نہیں، توبہ استغفار کیجیے وہاں پانی کی نہر ہو جائے گی. نمبر 5 اللہ باغ دے دیں گے، سیب کا باغ، کھجور کا باغ، پیرو کا، امرود ہوتا ہے نا جام، گواوا، اس کا باغ اللہ دے دیں گے. شرط ہے اللہ سے GST کرنے کا. تو میں کیا بول رہا تھا اور کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کون بتائیں گے؟ کہاں سے کہاں بھاگ گیا؟ خود کو دوسرے کی نظر سے بچانے کا. کیسے بچا سکتے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں. میں یہ بول رہا تھا پہلے، میں نے یہ کہا برکت کی دعا کرتے رہیے ہمیشہ. نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیرا شکر ہے. نمبر 3 آپ کو جتنی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو جتنی مرتبہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں. اب میں اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ میری گھڑی جو ہے العصر الحدیث ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ سعودی سے آئی ہوئی ہے. بھائی مولی صاحب کو کسی نے دیا نہیں الحمدللہ، مولی صاحب خود اپنے پیسہ سے منگا ہے الحمدللہ. تو جتنی مرتبہ تاکیں گے اتنی مرتبہ بولیں گے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟
سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 38 یا 39 ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ ایک کافر تھا اور ایک مسلم تھا، ایک کے پاس کافر کے پاس باغ تھا، تو باغ میں جب وہ گیا تو جانے سے پہلے ہی باغ ختم ہو گیا، بولے ارے میرا باغ ہوگا سب کچھ ہوگا، اللہ نے ختم کر دیا۔ بولے نہیں، اگر وہ یہ پڑھا ہوتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اللہ اس کے باغ کو رکھتا۔ تو جب بھی آپ اپنی طرف دیکھیں، کپڑے کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، گھڑی کو دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، سب کو بولتے بھی رہتے ہیں میرے سے اچھا موبائل کسی کا نہیں، اس مرتبہ پڑھ لیجئے، کیا پڑھنے کا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اپنے بیٹے کو دیکھیں، بہت پیارا لگتا ہے، اور یاد رکھیے گا ماں باپ کی نظر بھی بچے کو لگتی ہے، زیادہ گھر گھر کے دیکھیے گا۔ اور کسی نے یہ کہا کہ چھوٹے بچے کو اتنا زیادہ بوسہ لیتے، رے بھائی کہیں ایسا نہ ہو خوب زیادہ لینے کی وجہ سے اور آنکھ گرنے کی وجہ سے کہیں آپ ہی کی آنکھ نہ لگ جائے۔ تو کبھی کبھی ماں بھی نظر لگا سکتی ہے، ابو بھی نظر لگا سکتے، اس لیے زیادہ وہ نہیں کرنا، ہاں ایک لمٹ میں چلنے کا۔ تو جب بھی اپنے بچے پر نظر پڑے، کوئی چیز پر نظر پڑے، کوئی سامان پہ نظر پڑے، اپنی گاڑی پر نظر پڑے، کتنے لوگ گاڑی بڑی اچھی ہوتی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کچھ لوگ من ہی من میں خوش ہوتے رہتے، آہا کتنا اچھا ہے، آہا کتنا اچھا ہے۔ تو لیکن یہ دعا ضرور پڑھیے گا، ورنہ آپ کا من اس میں لگ جائے گا اور آپ کی خود نظر لگ جائے گی اور سامان خراب ہو سکتا ہے، جیسے اس باغ والے کا باغ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ نے کٹوا دیا۔ تو کیا پڑھنے کا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حدیث کے اندر آیا المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 126 پر ایک حدیث آئی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما انعم اللہ علی عبد من نعمت فی اہل او مال او ولد فیقول ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فیرا فیها آفة دون الموت فکان یتأول هذه الآیہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 39۔ اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے، چاہے مال میں، اولاد میں، بال بچوں میں، کوئی بھی نعمت ملی ہو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی موت لکھی ہے، اور اگر یہ نہیں پڑھا اور مصیبت کوئی آ گئی تو اس کا مطلب دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے خود وہ نظر لگا دیا، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے۔ پھر اسی طریقے سے ہم کو کسی کی نظر نہ لگے، اپنی نعمت کو چھپائیے، یہ کسی سے نہیں ہوتا۔ ذرا نیا پیسہ آنے دیجئے تو گاڑی تو خرید لوں گا یا گھر بنا لوں گا، چھپاتے نہیں کوئی۔ ایک جگہ میں سن رہا تھا سی ڈی میں، کسی نے یہ کہا کہ بھائی کسی کو جا کے بھی مت بولو کہ میرے لیے دعا کرو، میرا فلاں کام ہونے والا، میں اب بلڈر بننے والا ہوں، فلاں جگہ پہ اتنا میں کھڑا کرنے والا ہوں، آپ دعا کر دیجئے گا، یہ بھی مت بولیے، ورنہ دعا وہ بعد میں کریں گے، یہ بار بار سوچتے رہے گا اچھا بلڈر بن جائے گا، اچھا بلڈر بن جائے گا۔ نہیں بھائی، لیکن دعا کرا سکتے، مت گھبرائیے گا۔ تو کسی نے یہ کہا بولنے کا نہیں، لیکن ایک آیت پر غور کرتے تو ایسا کچھ ملتا، اپنی نعمت مت کسی کو بتائیے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں، بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو نہ بولنا ورنہ وہ چال چلیں گے۔ تو آپ کو جو نعمت ملی ہوئی ہے مت کسی کو بتائیے، لیکن ہم کو پیٹ دکھنے لگتا ہے۔ ایک جگہ میں بال کٹوا رہا تھا تو میرے بازو میں ایک سیٹ صاحب تھے، وہ بھی کٹوا رہے تھے ایک مرتبہ، تو اب ان کو رہا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ نیا روم خریدے ہوں گے، تو ان کو بول رہے ہیں جو کاٹ رہا ہے، اے دیکھنا تو ذرا دیکھنا، پھر میں خریدنے والا ہوں، ذرا ایک آدھ دکان اور دیکھنا، تیرے کو نہیں معلوم میں نے ابھی ایک خریدا ہے وہاں پر، جبکہ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیا خریدا اور کیا خریدنے، آپ سیدھا بولتے بھائی صاحب کوئی دکان آئے تو ذرا بولیے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کاہے بول رہے ہیں کہ میرے پاس ہے؟ تو ہم لوگ سب کا پیٹ دکھتا ہے، چاہے مولوی صاحب ہی کہیں نہ رہے، ان کا بھی پیٹ دکھتا ہے، کلیئر بات ہے۔ نعمت ہم اور آپ چھپا ہی نہیں پاتے۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ سلسلہ احادیث صحیح ہے، حدیث نمبر 1453، استعینوا علی انجاہ الحوائج بالکتمان فإن نعمت اللہ حسود۔ لوگو اللہ کی نعمت کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کی نعمت پر حسد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ کہے آپ کسی کو بولتے ہیں میرا ایسا ہو گیا، میرے تو بڑے اچھے دن آ گئے،
اچھے دن ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے, ماشاء اللہ الحمدللہ, مت کسی کو بولیے ہی نہیں, ورنہ وہ زیادہ بلڈنگ بنا لیا, یہ کر لیا. ہاں اگر اس طرح کریں گے تو فائدہ. پھر اسی طرح اپنی نظر کسی کو نہ لگے, اگر پتہ ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے تو ذرا ان سے, لیکن وہ بیچارے کریں گے کیا جن کی نظر لگتی, ان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ بیچارہ گھر میں رہے, کھانے پینے کا ان کے بال بچوں کا انتظام کرے, ورنہ کوئی جتنی مرتبہ وہ گھر سے باہر نکلے گا کسی کو لگ جائے گا. تو اب لیکن ایسی سرکار ملے گی کہاں جو بیچارے کی دیکھ بھال کرے, ورنہ کتنے لوگ پیٹ دیتے ہیں اس کو. بھائی آپ کچھ لوگ سیدھے ہوتے ہیں, وہ تو لگانا نہیں چاہتے لیکن لگ گیا, تو اب کیا کرے. آج کل اپنے ماحول میں یہ چل رہا ہے کہ نظر کو اتارنے کے لیے یا نظر نہ لگے اس سے بچاؤ کے لیے کچھ غلط راستہ ہے. غلط راستہ کیا چل رہا ہے؟ گھر میں ہڈیا رکھ دیے, گھوڑے کی نال لے آئے, پھر گاڑی کے پیچھے لکھوا دیے بری نظر والے تیرا منہ کالا. چلیے میں مان گیا آپ کی بات. اگر ہم اور آپ افریقہ میں ہوں گے تو کیا لکھوائیں گے؟ بری نظر والے تیرا منہ گورا. وہاں تو ماشاءاللہ سب لوگ جیسا اللہ نے پیدا کیا ویسے لوگ ہیں, تو لکھوانا پڑے گا بری نظر والے تیرا منہ گورا. لوگ لکھوا دیکھو مگر پیار سے. اب کچھ لوگ اور بھی لکھے رکھتے ہیں, کچھ نوجوانوں کو یاد ہوگا, کیا بولتے ہیں وہ, پگلی دیکھ مت ورنہ پیار ہو جائے گا. جانتے ہیں نا, دیہاتی ٹائپ کا ایسا لکھ دیتے, وہ گاڑی کے پیچھے لکھے رکھتے. اور کچھ لوگ کو دیکھیے گا گاڑی کے پیچھے آنکھ بنا کے رکھتے, آنکھ. کیوں بھائی؟ کچھ لوگ دھاگا پہن کے رہتے ہیں, اوپر بھی دھاگا نیچے بھی دھاگا. کچھ لوگ چھلا پہن لیتے, لال دھاگا کالا دھاگا, پھر اسی طرح اور بھی چھلا. کچھ لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں. میں ایک جگہ گیا, ایک صاحب کے پورے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. کہے اب انگوٹھی کیوں پہنے ہوئے؟ تاکہ بری نظر نہ لگے. بولے اچھا تب تو ہو جائے گا. اب انگوٹھی کے اندر یہ پاور آ جائے تو اب حجر اسود کا پاور کہاں چلا جائے گا؟ وہ بھی تو ایک پتھر ہے, اور جنت سے آیا پتھر ہے. لیکن اس کے بارے میں کیا کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1270 کہ تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا, قبلک ما قبلتک, کہ تم کو چوما ہے تو میں کبھی تجھ کو چومتا ہی نہیں. نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان, جنت کا پتھر ہے. تو یہ دوسرے پتھر کچھ بچا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے لوگ دھاگا باندھ لیتے. کچھ لوگ کیا کرتے, بچوں کی نظر اتارنے کے لیے نظر اتارنے والے کو بلاتے. کچھ لوگ اپنے گھر کے کونے میں حصے کو کالا کر لیتے. کچھ عورتوں کو دیکھیے گا اپنے بچے کے کمر میں پٹا باندھ دیتی, دیہاتی عورت گھنگرو ٹائپ کا, یا پھر ٹیکا کالا سا لگا دیتے, بولے نظر نہ لگے. جی نہیں, کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اب جو چیز ثابت ہے کیسے نہیں لگنا چاہیے وہ میں نے بتایا, اللہ کا شکر ادا کرنے کا. اب کچھ دعائیں رہ گئی ہے, اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اب یہ آخری بات ہوگی. تو جو لوگ کیا کرتے, دھاگا ہوگا کے چکر میں رہتے. دھاگا کے اندر بھی کچھ پاور اوور نہیں ہے بھائی, کچھ نہیں کر سکتا دھاگا. حدیث کے اندر کیا آیا؟ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3615 3615 کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا, بیوی کے پاس گئے تو دھاگا ہے. یہ دھاگا کیا پہنی ہو؟ آج کل کچھ بہنیں جو ہیں وہ دھاگے سے کام چلا رہی ہیں. کیسے دھاگا؟ ارے میرا شوہر اب میرے ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس کی موت مارنے کا, تو کہیں سے دھاگا لے آنے کا. اب کچھ محبت کی پوریا بھی لکھا کے لاتی ہے, پھر لڑکے کی ماں بھی جاتی ہے. یہ سب چکر چل رہا, یہ سب نہ پڑھنے کی وجہ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو دھاگے کا کیا, وہ دھاگا باندھے ہوئی تھی ان کی بیوی. ماں حاض الخیط, یہ کیا دھاگا پہنی ہو؟ خیط ارقی علی فی, یہ دھاگا ایسا جس میں پھونک دیا گیا ہے اس لیے پہنی ہو. انہوں نے دھاگے کو لیا اور توڑ دیا اور کہا ان آل عبداللہ الاغنیاء عن الشرک, عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے. اس کے بعد کہا ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک, جھاڑ پھونک ٹونا ٹوٹکا. پھر اس کے بعد جادو کرنا محبت کے لیے, لوگ جادو کرا دیتے, محبت کا کچھ کرتے, کسی لڑکی کو پٹانا ہو, لڑکے کو پٹانا ہو,
یعنی اپنے قبضے میں کرنا ہو تو ایسا کرا کے لاتے، سب شرک ہے، بچنا چاہیے۔ اب آئیے اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس سے دو کام کروانے کا، اس کو مارنے کا نہیں، مارنے کا نہیں۔ کبھی کبھی اچھے لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، مارنے کا نہیں۔ اگر پتہ چل گیا کہ اس نے نظر لگائی، صحیح پتہ چلنا چاہیے واقعی، تب تو کیا کرنے، ان کو بولنے کا کہ آپ غسل کیجئے اور اس کے غسل کے پانی کو ایک ٹب میں رکھ دینے کا، ایک ٹب وہاں رکھنے کا، اور وہی بیٹھ کے وہ غسل کریں گے تاکہ ٹب میں جو ہے وہ پانی جمع ہو جائے۔ تو پانی جب ٹب میں جمع ہو گیا تو اس پانی کو لانے کا، اور جو آدمی بے ہوش ہو گیا ہے اس کو سر کی طرف سے پورے بدن میں بہا دینے کا، انشاءاللہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ہوش میں آ جائے گا۔ دلیل کیا ہے اس کے لیے؟ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2188 2188، العین حق، نظر لگنا حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہوتی تو یہ بری نظر ہے، لیکن تقدیر نمبر 1 ہے، اس کے بعد یہ سب تقدیر کا لکھا ہے اس لیے ہو رہا ہے۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے کہا جائے غسل کرو تو غسل کر دو۔ اب غسل کا پانی اس کو مار دیں گے تو وہ ہوش میں آ جائے گا۔ نمبر 2، اگر پتہ چل گیا کہ اس کی نظر لگ گئی ہے تو اس کو بولنے گا کہ آپ وضو بنائیے، تو وہ وضو بنائے گا، اور وہ ایک ٹب میں یا ایک بالٹی میں ایسا وضو بنائے کہ اس کا پورا پانی بالٹی میں جمع ہو جائے وضو کا، تو وہ لینے کا اور سامنے والے کو مارنے کا، سر کی طرف سے، پیچھے حصے سے، آگے حصے سے پانی بہا دینے کا، تو وہ آرام سے ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب الطب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3509 3509 بیان کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے اور یہ بدری صحابی ہے۔ وہ ایک مرتبہ گزرے، کہاں سے وہ گزرے؟ وہ گزر رہے ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو جب ان کے پاس سے گزرے تو یہ بڑے خوبصورت تھے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، اور وہ شاید جسم کا اوپر کا حصہ کھول کے وہ نہا رہے تھے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے بند کمرے میں جا کے نہانے کا، ورنہ اگر نہائیں گے اور آپ کا بدن کھلا رہے گا، کچھ لوگ پوری باڈی اپنی دکھا دیتے ہیں، اس لیے ورزش جو کرنے جانے کا نا جم میں، تو بھیا پورا کھول کھال کے نہیں جانے کا، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھیے پوری باڈی دکھاتے ہوئے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے آپ کی باڈی کو۔ تو کیا ہوا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، یہ بدری صحابی ہے، اور بدر کے اندر جتنے صحابہ شریک ہوئے سب کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اب وہاں سے گزرے اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے۔ جب نہا رہے تھے تو دیکھتے ہی کہا، اوہو کون سا جملہ ہے، غور کیجئے، انہوں نے دیکھا تو کہا لم ارا کالیوم ولا جلد مخبأۃ، اتنی گوری چمڑی تو کسی نئی نویلی دلہن کی بھی نہیں ہوگی۔ کیا گھوڑا چٹا ہے آدمی۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی ہیں، وہ تو نظر لگانا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک چیز خوبصورت نظر آ گئی، اور ان کا جسم اوپر کا حصہ نہا رہے تھے کھلا ہوا تھا، تو کہا اتنی اچھی چمڑی، اتنا اچھا چمڑا کسی نئی نویلی دلہن کو بھی نہیں ملا ہوگا، یعنی اتنے خوبصورت ہے وہ۔ اتنا بولنا تھا، فما لبث ان لبث بہ، یہ چیز زبان سے نکلی اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اٹھا کے لے گئے۔ جب وہاں اٹھا کے لے گئے تو پوچھا من تتہمون بہ، کوئی ہے جس کے اوپر آپ کی نظر جا سکتی ہے، کسی نے کچھ بولا ہوگا؟ بولے ہاں ہے۔ وہی عامر بن ربیعہ نے کہا اتنی گوڑی چمڑی تو کسی عورت کی بھی نہیں ہے، کتنا خوبصورت بدن ہے۔ آئیے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ اچھا علامہ یقتل احدکم اخاہ، تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو کاہے مارنا چاہتا ہے؟ اذا رأى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدع لہ بالبرکہ، تم میں کا کوئی آدمی اگر اپنے بھائی میں کوئی چیز اچھی دیکھے تو برکت کی دعا کرے۔ ہاں اگر یہ بول دیے ہوتے بارک اللہ، کتنی بہترین چمڑی ہے، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، بارک اللہ، تو بے ہوش نہیں ہوتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ وضو بنائیے، اور وضو کا پانی لیا گیا
اور اس کے بعد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے جو بے ہوش ہو گئے تھے ان کے اوپر مارا، ہوش میں آ گیا الحمدللہ۔ اب یہ بات تو ان کے لیے ہو سکتی جس کے بارے میں ہم جانتے، لیکن اب کس کی نظر لگ گئی؟ کیونکہ بچے لوگ رو رہے ہیں۔ اب کسی کو ایک داغ ہو گیا، ایک بیگ کالا دھبا، لال دھبا، کچھ اثر ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو دیکھیے گا وہ پیلے ہوتے جاتے ہیں، کیا معلوم؟ کتنے لوگوں کو دیکھیے گا باڈی اچھی تھی لیکن ایک بیگ ایک دم پتلی ہوتے جا، کیا ہو گیا بھائی؟ کتنے لوگوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بولے نا کہ اونٹ کو ہڈیا میں اس سے یہ دلیل ہے کہ آپ کا کاروبار بھی چوپٹ ہو سکتا، آپ کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی، آپ کی دکان بھی بیٹھ سکتی، لیکن ون سائڈ مت جائیے گا، سب چیز کرائیے، ذرا اس کی طرف بھی دھیان دیجیے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں جانتے ہی نہیں کس کی نظر لگی ہے تو کیا کرنے کا؟ تو اس کے لیے 3 یا 4 دعائیں مولوی صاحب کے پاس ہے۔ 2 دعا تو ایسی ہے جو دم جبریل ہے، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا ہے، اور جب فرشتوں کے سردار دم کریں تو اس دم کا پاور کتنا زیادہ ہوگا، اور اس کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی وہ دم کو یاد کر لیں، اس لیے اپنے موبائل فون میں اس کو ہمیں اور آپ کو ریکارڈ کر لینا چاہیے، اور جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو یہی دعا پڑھ دینی چاہیے۔ تو 4 دعائیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ ماشاءاللہ سب کے بچے پیارے ہوتے، لیکن پہلے ہی آپ پڑھ دیجئے اس کے اوپر، یا اگر نظر لگ گئی ہے اس کے باوجود بھی پڑھ دیجئے۔ پڑھیے تو کیا پڑھیے؟ تو آئیے یہ 4 دعائیں لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 4 دعا میں سے ایک دعا تو یہ ہے چھوٹے بچوں کے لیے، خاص طور پر ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کا اگر خیال رکھتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3371 3371، یہ بہت اہم دعا، اس کے اندر آگے پیچھے کچھ نہیں کرنے کا، چھوٹے بچے کو یہ پڑھ دینے کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر یہ دعا پڑھ کے پھونک دیتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بچوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر پڑھتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پھر سے مولوی صاحب پڑھیں گے، تو لمبی دعا ہے، چھوٹی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ اس کے بعد کیا آگے؟ میرے ساتھ پڑھیے ایک بار، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، سب لوگ پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ۔ اس کے بعد کیا؟ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ دیں گے، جو بھی بچہ رو رہا ہے ایمان اپنا مضبوط ہونا چاہیے تو اس دعا کا اثر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ بھی کوئی جتنی بھی نظر لگا ہے سب نظر ختم ہو جائے گی۔ اب بڑے لوگوں کے لیے کیا، جو بے ہوش ہو گئے ان کے بارے میں پتہ نہیں، تو 3 لمبی دعائیں ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں، زیادہ کچھ نہیں، یاد کر لیں گے تو آسانی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک دعا ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2191 2191 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب البعث رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پھر سے پڑھتا ہوں، اذهب البعث رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب البعث رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اب 2 دعا اور رہ گئی ہے، اور وہ دونوں دم جبریل ہے، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دم کیا ہے، تو دم کے اندر کتنا پاور ہوگا دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2185 2185 بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ پھر سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ یہ دعا ہے، آپ اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں،
کبھی بھی ہو پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کو بھی سنا سکتے ہیں۔ یہ دم جبریل ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دم ہے، اس کے اندر بہت پاور ہے اور واقعی میں دم ہے۔ وہ دم تو پھونک والا ہے لیکن اس کے اندر دم ہی دم ہے۔ ایک اور ہے، آخری دعا رہ گئی، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2186، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ پھر سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دم جبریل ہے، یہ پڑھ دیں گے جس کو بھی کچھ بھی نظر لگ گئی ہے کوئی اثر نہیں ہوگا، یا پہلے سے پڑھے رہیں گے تو کسی کی بھی نظر چاہے لاکھ لگانا چاہے کوئی لگا نہیں سکتا۔ اب آخری مرتبہ پڑھ کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اور تمام چیز کے لیے 3 صورتیں یاد رکھیے۔ وہ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کسی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ میں پھونکتے تھے اور اپنے جسم میں مل لیتے تھے۔ اب آئیے دعا کرتے ہیں۔ آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ پھر اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کو بری نظر لگ گئی ہے اللہ تو اس کو شفا دے دے۔ اے اللہ جس کی نظر بری ہے اس کی نظر کو تو اچھی نظر بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ اے اللہ ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔